السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وقت بچانے کے ذرائع چند کم از کم 20 وقتوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ لمحات کے وقت اور قیمت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عزت وقار اور بزرگی بلندی مرتبہ حاصل کرنے کے قابل ہے۔ بس یہ شریف منزلات پانے کے لیے سستی اور شیطانی چالوں کو خیربادی کہتے ہوئے وقت کی قدر و قیمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ایسا امور نہیں ہے جن کا کرنا مشکل ہو یا جن کے کرنے کے لیے دنیاوی نعمتوں کا خیربادی کہنا پڑتا ہو۔ 1 منٹ جیسے ہم بہت کم ترین سمجھتے ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذہن میں رہنے کے بعض خاص اوقات جگہوں کی وجہ سے نیک عمل کا اجر و ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسان کا جتنا زیادہ اخلاص لگا، توجہ، تڑپنا اور خشوع و خضوع ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے 1 نیکی کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس میں بڑھا دے گا۔ ذیل میں نیکیوں کے اعمال کے ثواب کی کم از کم مقدار صرف جذبات اور احساسات کو پیدا کرنا اور توجہ دلانے کے لیے لکھا جا رہا ہے، تاکہ عام فائدہ حاصل کرنے میں دلچسپی پڑی ہو، ورنہ اس جمع تفریق کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ جیسے چاہ کر سکتا ہے۔ 1 منٹ کے وقت کا اندازہ ذرا سے اسے لگاؤ۔ پہلا، 1 منٹ میں سورۃ الفاتحہ کم از کم 5 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، جس کا 140 حروف ہیں۔ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح 1 منٹ میں 700 نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، 1 منٹ میں کم از کم 12 بار سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح 1 منٹ میں 4 قرآنوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، 1 منٹ میں کم از کم وہ قرآن مجید کا 1 صفحہ پڑھا جا سکتا ہے، جس میں اوسط حروفوں کی تعداد تقریباً 250 ہوتی ہے۔ اسی طرح 1 منٹ میں کم از کم 25,000 کمائے جا سکتے ہیں۔ 4واں، 1 منٹ میں کم از کم چھوٹی آیت حفظ کی جا سکتی ہے۔ سورہ رحمان کی 1 منٹ میں کم از کم 15 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا جا سکتا ہے۔ 1 بار کلمہ کہنے کا اجر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 6واں، 1 منٹ میں انسان کم از کم 40 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کلمات کہنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 7واں، 1 منٹ میں کم از کم 30 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا جا سکتا ہے، جو روز قیامت میزان حسنات میں بہت وزن کلمہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ہم کم وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ 8واں، کم از کم 25 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے وہاں سب سے پسندیدہ اور میزان میں نیکیوں میں سب سے بھاری کلمات ہوگا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے میزان میں بڑھوں میں اتنا کم از کم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہمارے نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، 1 منٹ میں کم از کم 30 بار
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جا سکتا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں نازل فرمائی۔ ایک بار درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، 1 منٹ میں 30 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دیکھیے 10ویں میں 10 اس میں 10 پوائنٹوں میں سے ایک پوائنٹ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی بڑی ایک ہے۔ نمبر 11، 1 منٹ میں 40 بار اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کہا کر معافی مانگ جا سکتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ رحمتوں کا نزول، رزق میں وسعت میں، غلامی اور پریشانی سے نجات و برائیوں کا اچھائی سے تبدیلی بھی ان کلمات کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے استغفر اللہ پڑھنے سے ہمارے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں۔ 12واں، کم از کم 40 بار لا الہ الا اللہ کہا جا سکتا ہے، جو میزان میں سب سے بھاری کلمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کلمات پڑھنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ایک دن ضرور آزاد کرے گا، خواہی اس کے عمل کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھو ہم مرنے کے بعد اس کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے گا۔ نمبر 13، 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کارگاری اور اس کی خلقت و قدرتی میں غور و فکر انسانوں کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سامان بنائے گا۔ آج کل ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے، آج ہم زیادہ سے زیادہ فونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انسٹاگرام چلاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے انسٹاگرام میں جس سے ہم کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کم وقتوں میں کچھ الفاظات پڑھیں۔ نمبر 14، 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا اور بڑائی کی جا سکتی ہے۔ 15، 1 منٹ میں کسی بھی مفت کتاب کا صفحہ یا ڈیری صفحہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 16، اتنی دیر میں غلطیوں میں قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ غلطیاں بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ 17، اسی وقت میں ایک نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، جس کا اجر عاملوں کے ساتھ بھلائی حکم دینے والوں کو بھی ملے گا۔ جیسے دیکھیے 1 منٹ میں اب ہم کوئی لفظ سکھائے ہیں دوسروں کو، کیسے جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہ لفظ پڑھنے سے دیکھیے ہم کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور 18واں، 1 منٹ میں راستے پر چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، جو کہ ایمان کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سب چیز قسم کے ہیں، 70 سے کچھ چیزیں قسم کے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے ادنائی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، اور حیا کا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کا ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھیں تو حیا داری بہت بڑھ چکی ہے، جیسے شادی وغیرہ ہر چیز میں کس طرح اور بے حیائی سے جاتی ہے۔ بے حیائی آج کل اس دنیا میں دیکھیے کتنے زنا عام ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم کو خدا ناراض ہو جا رہا ہے۔ 1 منٹ میں کسی کا بوجھ اٹھانے یا سواری کو سواری ہونے میں مدد کرنے کی حاصل کرنے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے اب کوئی تکلیف میں ہے، اس کی ساتھ دینے میں، اس کی تکلیف کو ہٹانے میں ہم ساتھ دیتے، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی نیکیاں بڑھاتا ہے۔ 20واں، 1 منٹ میں صلہ رحمی کا حق ادا کرنے میں مددگاری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص برکت حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے 1 منٹ میں ہم صلہ رحمی میں کریں گے تو فیملی کے جوڑ صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں جو انتہائی کم وقت میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا سبب بن سکتا ہے، اور ان خوبصورت اعمال ایسے ہیں جن کے لیے کسی خاص اہتمام یعنی وضو یا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی انسان
किसी भी हालत में चलते फिरते घूमते हुए गाड़ी या किसी इंतज़ारी में खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो या उमूर बजा लाकर अपनी मीज़ान हसनात को भारी, अपनी नेकों में फरमान लाई है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो कोई एक ज़र्रा भर भी नेक अमल करेगा उसे देख लिया जाएगा। मतलब देखिए, आखिर में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, कम अज़ कम वक्त में हम इतनी दुआएं, अब अस्तग़फिरुल्लाह, दिन भर हम वज़ू ही नहीं रहते, वज़ू टूट जाता है बिना हजत के। इसलिए हम क्या करना है, बिना वज़ू के ही हम कितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसमें शर्त नहीं है, इसे वज़ू ही बना कर पढ़ें। जो कुछ हम सुने हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।